السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، شہزادہ خرم بہارستان کا شہزادہ تھا۔ وہ بڑا بہادر، نیک اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ یہی وجہ تھی شہزادہ رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ لوگ اسے بہت چاہتے تھے۔ شہزادہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اسے انجام تک پہنچا کر رہتا۔ بادشاہ اپنے بیٹوں کی ان خوبیوں سے بہت خوش تھا۔ گو وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، پھر بھی وہ اسے خطرناک کاموں سے منع نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ کا کہنا تھا، انسان جب تک جیے بہادروں کی طرح جیے، اور مرے تو عزت کی موت مرے، یعنی زندہ رہے تو غازی اور مرے تو شہید۔ شہزادے خرم کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ اس نے باغ میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگا رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی اس کے باغ میں بلبلیں اور کوئلیں بہت تھیں۔ اس کے علاوہ رنگ برنگ کی تتلیاں پھولوں پر منڈلاتی رہتی تھیں۔ باغ کے فوارے رات دن چلتے رہتے تھے۔ کچھ پودے تو ایسے تھے جن کی خوشبو سے سارا باغ مہکتا رہتا۔ اس کے علاوہ اسے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح شکار کا بھی شوق تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ دور دراز کے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہ آتا۔ اس طرح ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دور دراز کے جنگل کی طرف گیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ صبح سے لے کر وہ لوگ شکار کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر انہیں کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی نہ جاتے، شکار کر کے ہی کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ اب دوپہر ہو گئی تھی اور پھر اچانک ان لوگوں کی نظر ہرنوں کے ایک ڈار پر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے ان ہرنوں کے پیچھے لگائے۔ ہرن بھی نہایت پھرتیلے تھے۔ انہوں نے جب ان لوگوں کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لمبی لمبی کلاچیں بھرتے ہوئے اور بھی تیز ہو گئے۔ یہ لوگ بھی کب پیچھا چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑے لگانا شروع کر دیں، جس سے گھوڑوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ سب سے آگے شہزادے خرم کا گھوڑا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل آیا اور پھر اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اسے سنہری پلوں والی دو کونجیں نظر آئیں۔ ایسی خوبصورت کونجیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے سوچا، ان کونجوں کو تو اس کے باغ کے تالاب میں ہونا چاہیے، اور پھر وہ ہرنوں کو چھوڑ کر اس طرف ہو لیا جدھر وہ کونجیں جا رہی تھیں۔ اس کا خیال تھا آخر کہیں نہ کہیں تو یہ زمین پر اتریں گی اور پھر وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اسی طرح گھوڑے کو دوڑاتے ان کونجوں کا پیچھا کرتے ہوئے شام ہونے لگی۔ شہزادے کو فکر ہوئی کہ اگر یہ اسی طرح اڑتی رہیں تو اندھیرا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کونجوں کا پیچھا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے اچانک دیکھا دونوں کونجیں ایک باغ میں اتر گئیں جس کی فصیل بہت اونچی تھی۔ شہزادہ اپنے گھوڑے کو اس فصیل کے ساتھ ساتھ دوڑانے لگا کہ کہیں نہ کہیں تو اس باغ کا دروازہ ہوگا، مگر دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے اس کے گھوڑے نے جواب دے دیا اور وہ زمین پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ شہزادے کو گھوڑے پر بہت ترس آیا اور وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا اور اس کے قریب ایک درخت کے نیچے خود بھی لیٹ گیا۔ شہزادے نے سوچا، دن چڑھنے پر ہی سفر شروع کرے گا، اس وقت تک گھوڑا بھی تازہ دم ہو جائے گا۔ اس سفر میں اس کی کمر اور ٹانگیں بھی درد کرنے لگی تھیں۔ وہ بھوکا پیاسا بھی تھا، مگر اس نے اپنی بھوک پیاس کی پرواہ نہ کی۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے جلد ہی نیند کی وادی میں پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنوں نے ہر طرف اجالا پھیلا دیا تھا۔ جس درخت کے نیچے وہ لیٹا تھا درخت بھی وہی تھا۔ درخت کے نیچے سبزہ تھا جہاں اس کا گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ باغ اور اس کی فصیل کہاں غائب ہو گئے۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں غرق تھا کہ اسے باریک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لڑکیاں ہنس اور کہکے لگا رہی ہوں، مگر اسے نظر کچھ بھی نہ آیا۔ اس نے درخت پر نظر دوڑائی، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کہکے اور باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی اس کے قریب ہی کھڑا ہو، اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ خاصی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ شہزادے کے دوست اس کے لیے سخت پریشان تھے کہ شہزادہ کہاں چلا گیا۔ ان لوگوں نے جن ہرنوں کا پیچھا کر رہے تھے ان میں سے خاصے ہرن شکار کر لیے تھے۔ اب وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ انہیں جنگلوں میں پہلے بھی کئی دن ہو جاتے تھے، اور جب شکار سے خوب دل بھر جاتا تو واپس لوٹ آتے۔ آج انہیں دوسرا دن تھا۔ کل سے شہزادہ ان سے بچھڑا تھا۔
یہ لوگ گھوڑے دوڑائے چلے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس زمانے میں اکثر لوگ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بوڑھا شخص بھی انہی میں سے تھا۔ شہزادے کے ایک دوست حامد نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور اس کا گھوڑا بزرگ کے پاس جا کر رکا۔ بڑے میاں، آپ نے کسی شہزادے کو دیکھا ہے؟ حامد نے بوڑھے سے پوچھا۔ نہیں بیٹے، مجھے تو ایک عرصے کے بعد تم لوگ ہی پہلی بار نظر آئے ہو۔ تمہارا شہزادہ کس طرف گیا تھا؟ بوڑھے شخص نے الٹا سوال کر دیا۔ حامد نے اشارے سے ایک سمت ہاتھ اٹھایا۔ بیٹے، اگر تمہارا شہزادہ اس طرف گیا ہے تو اس کا وہاں سے لوٹ آنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرف پرستان ہے، اور پریاں تو بیچاری بہت اچھی ہیں، مگر پرستان میں ایک شیطان صفت شخص بھی آ گھسا ہے، جس نے پریوں کی زندگی بھی اجیرن کر چھوڑی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ یوں سمجھ لو، پرستان پر اب اسی کی حکومت ہے۔ اگر کوئی شخص بھولا بھٹکا اس طرف نکل جائے تو یا تو وہ شیطان اسے پتھر کا بنا دیتا ہے، یا پھر کوئی جانور یا پرندہ بنا کر جگہ جگہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ہمارا شہزادہ ایسا نہیں جو اس شیطان کے قابو میں آئے۔ اس کے گلے میں ایک بہت بڑے بزرگ کا دیا ہوا تعویذ ہے۔ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے وہ شیطان شہزادے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ شہزادہ اسے جہنم رسید ضرور کر دے گا۔ تمہارے شہزادے کا کیا نام ہے؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ شہزادہ خرم۔ یہ نام سن کر بوڑھا شخص سوچ میں پڑ گیا اور چند لمحوں کے بعد بولا، تم سچ کہتے ہو بیٹے، اس شیطان کی ہلاکت اسی نام کے شہزادے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ تم اپنے شہزادے کے لیے فکر مند نہ ہو۔ اگر وہ پرستان پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو اس شیطان کی خیر نہیں۔ شہزادہ پرستان کی ملکہ کی مدد سے اس شیطان کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس بوڑھے شخص کی بات سن کر حامد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور بولا، کیوں دوستو، کیا خیال ہے؟ ہمیں شہزادے کا انتظار کرنا چاہیے یا ہم لوگ واپس لوٹ چلیں؟ نہیں، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، بلکہ آگے جا کر اگر شہزادہ مل گیا تو اس شیطان کو ہلاک کرنے میں شہزادے کی مدد کریں گے۔ اس کے باقی ساتھیوں نے جواب دیا اور پھر یہ لوگ اسی طرف چل دیے جس طرف شہزادہ خرم گیا تھا۔ یہ لوگ گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے اور سامنے سے شہزادہ خرم آ رہا تھا۔ یہ لوگ آپس میں مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے اپنا حال سنایا اور اس کے ساتھیوں نے اپنے حالات بتائے۔ عابد نے شہزادے کو اس بوڑھے شخص کی باتیں بھی بتائیں۔ یہ سن کر شہزادہ بڑا حیران ہوا اور بولا، اس کا مطلب ہے میں پرستان پہنچ گیا تھا۔ جبھی وہ باغ اور اس کی دیواریں میری نظروں سے اجل ہو گئیں اور اس درخت کے قریب جن کے کہکے اور ہنسی سنائی دی تھی وہ پریاں تھیں، مگر مجھے تو وہ جادوگر کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے خیال میں مجھے واپس چلنا چاہیے اور پرستان جا کر پرستان کی ملکہ سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ ابھی شہزادے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ شہزادے کو وہی سنہری کونچیں اڑتی ہوئی ایک طرف جاتی نظر آئیں۔ شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹ جانے کا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایک بار پھر ان کونچوں کے پیچھے لگا دیا۔ جس طرف وہ اڑتی جا رہی تھیں، شہزادہ بھی اپنے گھوڑے کو اسی طرف بھگائے لیے جا رہا تھا۔ شہزادے کی نظریں ان کی طرف برابر لگی ہوئی تھیں کہ اچانک شہزادہ کیا دیکھتا ہے، وہ کونجیں پریوں کا روپ دھارے ہوئے ایک مقام پر اتر گئیں۔ شہزادے نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑے کے رکتے ہی وہ نیچے اترا، پریوں کی طرف بڑھا۔ پریاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو ان میں سے ایک پری بولی، شہزادے، تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ اگر اس شیطان جادوگر کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اے پریو، شاید تم لوگوں کو پتہ نہیں، میرا نام خرم ہے اور مجھے پتہ چلا ہے وہ شیطان میرے ہی ہاتھوں جہنم رسید ہوگا۔ یہ سن کر وہ پریاں چونک پڑیں اور ان میں سے ایک بولی، شہزادے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم شہزادے خرم ہو۔ ہم نے جب تمہیں شہزادوں والے لباس میں دیکھا تو سمجھی تم کسی ملک کے شہزادے ہو۔ ہماری ماں پرستان کی ملکہ سے پتہ چلا تھا کہ ایک دن بہارستان کا شہزادہ آئے گا جس کا نام خرم ہوگا، ہماری دھرتی کو وہی اس شیطان سے پاک کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری پری بولی، شہزادے، تم ہمارے ساتھ ہماری ماں سے ملنے چلو، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ شہزادہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس پر ایک پری نے تالی بجائی تو فوراً ہی ان کے سامنے اڑنے والا تخت نمودار ہو گیا۔ پریوں نے شہزادے کو تخت پر سوار کیا
اور تخت انہیں لیے ہوئے پرستان کی ملکہ کے محل کی طرف چل دیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ تخت پرستان کی ملکہ کے محل کے باغ میں جا اترا۔ دونوں پریاں جو پرستان کی شہزادیاں تھیں اسے ساتھ لیے اپنی ماں کے محل کی طرف چل دیں۔ وہاں پہنچی تو پرستان کی ملکہ کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پرستان کی ملکہ کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر بولی، سائرہ اور تارا، یہ کون آدمزاد ہے جسے تم میرے محل میں لے آئی ہو؟ امی حضور، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تارا بولی، پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ نوجوان آدمزاد کون ہے؟ پرستان کی ملکہ نے پوچھا۔ امی حضور، یہ بہارستان کا شہزادہ خرم ہے۔ سائرہ پری نے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ ملکہ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور وہ شہزادے خرم سے مخاطب ہو کر بولی، شہزادے خرم، میں تمہیں پرستان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تمہارے آنے سے میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تمہیں میری بیٹیوں نے بتا تو دیا ہی ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ایک شیطان جادوگر نے ڈیرے جما رکھے ہیں اور وہ ہماری رعایا پر بہت ظلم ڈھاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ میری اس بیٹی تارا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے آج ہی جواب طلب کیا ہے کہ وہ کب بارات لے کر آئے۔ اے ملکہ، آپ فکر نہ کریں، اس بات کا جواب لے کر میں اس کے پاس جاؤں گا۔ شہزادے خرم نے کہا، شہزادے، میں جانتی ہوں اس شیطان کا خاتمہ تمہارے ہی ہاتھوں ہوگا۔ میں اپنے کچھ پریزاد تمہارے ساتھ روانہ کر رہی ہوں جو شیطان کا اڈا جانتے ہیں۔ پرستان کی ملکہ نے کہا، اور پھر اس نے تالی بجائی جس کے ساتھ ہی دو پریزاد حاضر ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملکہ بولی، تم لوگ شہزادے خرم کو اس شیطان جادوگر کے پاس لے کر جاؤ، اس کی بات کا جا کر یہی اسے جواب دے گا۔ دونوں پریزاد شہزادے کو لے کر محل سے نکلے اور اڑن کھٹولے پر سوار ہو کر اس جادوگر کے محل کی طرف چل دیے، اور چند لمحوں بعد اڑن کھٹولا اس شیطان کے محل پر جا اترا۔ شیطان جادوگر اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا پرستان کی ملکہ اپنی چھوٹی بیٹی تارا کی شادی اس سے ضرور کر دے گی۔ اور پھر جیسے ہی اس کی نظر شہزادے خرم پر پڑی جس کے ساتھ دو پریزاد بھی تھے تو اسے بہت حیرت ہوئی، مگر وہ پریزادوں سے مخاطب ہوا، کیوں پریزادو، اپنی ملکہ کا کیا پیغام لائے ہو؟ پریزادوں نے تو کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادہ خرم بولا، اے شیطان، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے جو پریوں سے شادی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ شہزادے کی بات سن کر وہ شیطان غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، کون ہو تم اور پرستان میں آنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ پرستان تمہارے باپ کا ہے جو مجھ سے یوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو پرستان کی ملکہ کے دو پریزاد میرے ساتھ ہیں۔ میں ملکہ کا مہمان ہوں اور تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں، آئندہ پرستان کی ملکہ کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ شہزادے نے گرم ہوتے ہوئے کہا، اچھا تو ملکہ نے تجھے اپنی مدد کے لیے بلا لیا؟ ایک آدمزاد کو؟ وہ جانتی بھی ہے مجھ سے تو جن اور دیو بھی ڈرتے ہیں، میری قوت کے سامنے تو وہ بھی بے بس ہیں۔ پھر تجھ جیسے شخص کو تو میں چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ سکتا ہوں۔ تو ملکہ کی طرف سے آیا ہے اسی لیے چھوڑتا ہوں۔ جا اور جا کر ملکہ کو بتا دے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے ایک ہفتے کے اندر اندر کر دے، ورنہ سارے پرستان کو قبرستان بنا کے رکھ دوں گا۔ پرستان کے شیطان نے غصے میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، او مردود، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے۔ میں بہارستان کا شہزادہ خرم ہوں اور تیری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تو دیکھ لے گا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ پریزادوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پرستان کے شیطان کا غصہ خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ اس کی تباہی خرم نام کے ایک شہزادے کے ہاتھوں ہوگی۔ اب تک وہ پرستان پر حکمران نہ ہونے کے باوجود حکومت کر رہا تھا۔ وہ جو چاہا کرتا تھا، جس پر چاہتا ظلم ڈھاتا اور جس کو چاہے اٹھا کر لے جاتا۔ شہزادے کے جانے کے بعد وہ ایک چلے میں بیٹھ گیا تاکہ اپنی قوت میں اضافہ کر سکے۔ ادھر شہزادہ خرم پرستان کی ملکہ کا مہمان بن چکا تھا۔ ان پریزادوں نے جو شہزادے کو ہمراہ شیطان کے پاس گئے تھے، انہوں نے آ کر اپنی ملکہ کو وہ تمام گفتگو سنائی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔
ملکہ بہت خوش تھی کہ پرستان کا نجات دہندہ پرستان میں آ چکا ہے۔ اس طرح دن پر دن گزرتے گئے۔ ایک ہفتے سے زیادہ کے دن گزر چکے تھے، یعنی اس شیطان نے جو پرستان کی ملکہ کو دھمکی دی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے ورنہ وہ پرستان کو قبرستان میں تبدیل کر دے گا، وہ وقت گزر چکا تھا اور اس شیطان کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہوئی، بلکہ وہ اپنی وہ جگہ چھوڑ کر ایک بہت پرانے کنویں میں جا چھپا۔ اس نے اس کنویں کے گرد جادو کا ایک حصار کام کر دیا تاکہ کوئی اس کنویں میں داخل نہ ہو سکے۔ اس بات کا پرستان کی ملکہ کو بھی علم ہو گیا اور اس نے شہزادے خرم کو بھی اس خبر سے آگاہ کر دیا۔ شہزادہ بولا، اے ملکہ، وہ شیطان چاہے جہاں بھی جا چھپے، میں اسے وہیں جا کر جہنم رسید کر دوں گا۔ میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا، اسے موقع دوں گا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی چاہے کر لے۔ اس کی باتوں سے ملکہ مطمئن تھی، وہ جانتی تھی کہ اب پرستان کا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شہزادہ پرستان کی ملکہ کا مہمان تھا، اسے پرستان میں ہر جگہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، بلکہ کئی پریزاد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ پرستان آخر پرستان تھا، وہاں کی ہر چیز انسانوں کی بستیوں سے مختلف اور حیران کن تھی۔ پرستان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ اگر پرستان کا کوئی باسی چاہتا تو وہ انسانوں پر پرستان کو ظاہر کر دیتا۔ پرستان کا علاقہ بہت ہی خوبصورت تھا، جہاں شہزادہ جاتا وہ بہت محظوظ ہوتا۔ ایک دن شہزادہ گھومتا پھرتا اس کنویں کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کنویں کے گرد آگ بھڑک رہی ہے۔ اسے پتا چل گیا وہ شیطان اسی کنویں میں براجمان ہے۔ اس نے سوچا آگے بڑھ کر وہ کنویں میں کیسے جھانکے، کیونکہ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک مہین سی آواز سنائی دی، شہزادے، یہ جادو ہے، نظر کا دھوکہ، تجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، بے دھڑک آگے بڑھو، یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آواز کسی بزرگ کی تھی، جسے سن کر شہزادہ مطمئن ہو گیا اور بے دھڑک آگ میں سے گزر کر کنویں کی منڈیر پر جا کھڑا ہوا اور نیچے جھانکنے لگا۔ کنویں کا پانی خشک تھا اور وہ شیطان چوکڑی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کوئی چاپ کر رہا تھا۔ شہزادے کو شرارت سوجی، اس نے چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا کر شیطان پر پھینکا، جس سے شیطان کا عمل ٹوٹ گیا اور وہ قوت حاصل نہ کر سکا جس کے لیے اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ شیطان نے فوراً اوپر دیکھا اور شہزادے کو دیکھتے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھواں بن کر کنویں سے باہر نکل آیا، اور شہزادے کے روبرو ہوتے ہی وہ اصل روپ میں واپس آ گیا اور اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا، شہزادے تم کیا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں تم پرستان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اچھا شہزادے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ کر دکھاؤ، میں تم سے ڈرنے والا نہیں۔ یہ سنتے ہی شہزادے نے میان میں سے تلوار نکالی۔ جادوگر شیطان نے جو یہ دیکھا تو اس نے ایک منتر پڑھا، جس کے ساتھ ہی ایک دیو نمودار ہوا۔ شیطان نے اسے شہزادے سے مقابلے کا حکم دیا۔ دیو اس کا موکل تھا۔ فوراً حکم کی تکمیل کے لیے اس نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ اب شہزادہ اور اس دیو میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں طرف سے خوب زور آزمائی ہوئی، آخر وہ دو شہزادے کی ایک ہی وار سے ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور ایک چڑیل نمودار ہوئی، جس کے 8 ہاتھ تھے اور اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا۔ جادوگر کے کہنے پر وہ چڑیل بھی شہزادے پر حملہ آور ہوئی۔ اس کے 8 ہاتھ چل رہے تھے اور شہزادہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا تھا، مگر وہ نہایت پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 3 ہاتھ کاٹ دیے اور پھر یک کے بعد دیگرے حملوں سے چڑیل کے 8 ہاتھ کٹ چکے تھے اور شہزادے کے آخری وار نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی چڑیل کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ اب تو جادوگر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ سمجھ گیا اب شہزادہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی موت شہزادے خرم کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ اور پھر اس نے کوئی منتر پڑھا اور باز کا روپ دھار کر آسمان کی طرف اڑا، مگر شہزادے نے اسے دور جانے کا موقع نہ دیا اور جھٹ کمان پر تیر چڑھا کر باز پر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر لگا اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر آ کر گرا۔
اور زمین پر گرتے ہی وہ شیطان انسانی روپ میں آ گیا، مگر اب اس کا جسم مردہ پڑا تھا۔ اس طرح پرستان کے شیطان کا پرستان سے خاتمہ ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع پرستان کی ملکہ کو بھی ہو گئی اور وہ خود شہزادے کے استقبال کے لیے محل کے باہر تک آئی۔ شہزادہ کچھ دن اور پرستان میں رہا اور پھر ملکہ سے اجازت لے کر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گھوڑے پر منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ساتھی واپس چلے گئے ہوں گے، مگر راستے میں اسے ایک پڑاؤ نظر آیا۔ وہ پہچان گیا یہاں اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ان سے جا ملا، اور پھر اس نے عابد اور دوسرے ساتھیوں کو تمام واقعات سنائے، جنہیں سن کر اس کے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ اور پھر یہ لوگ واپس ہوئے، اور پھر جیسے ہی شہزادہ محل میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کئی پریزاد اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ پرستان کی ملکہ نے شہزادے کے باپ سے شہزادے کا رشتہ مانگا۔ شہزادے کا باپ شہزادے کا انتظار کر رہا تھا، اور جب شہزادہ اپنے باپ سے ملا تو اس نے تمام واقعہ اپنے باپ کو کہہ سنایا۔ اس پر اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کی شادی پرستان کی شہزادی تارا سے کر دی جائے تو کیا اسے یہ رشتہ قبول ہے؟ شہزادے نے شرماتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور پھر اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے پرستان کی شہزادی تارا سے ہو گئی، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ نیک اور رحم دل تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام دلاور خان، دوسرے کا امیر خان، اور سب سے چھوٹے کا نام شیر خان تھا۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں مغرور اور عیش پرست تھے۔ انہیں اپنے شہزادے ہونے پر بہت غرور تھا، لیکن شیر خان شیر کی طرح بہادر اور نیک دل تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود بالکل بھی غرور نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور رعایا سبھی اس کو بہت چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں بڑے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور شیر خان کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، تینوں شہزادے بھی بڑے ہوتے رہے۔ بادشاہ سلامت نے ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا۔ ہر ایک علم اور فن کے بڑے اچھے اور ماہر استاد مقرر کیے گئے۔ وہ تینوں شاہی طریقے سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ اچانک بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے۔ شاہی طبیب اور حکیم دل و جان سے ان کے علاج میں لگے رہے، مگر سب کچھ بے سود۔ بادشاہ کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی حکیم بلائے گئے، مگر ان سے کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک حکیم شاہی دربار میں آئے جو نہایت بزرگ تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو دیکھنے کی اجازت چاہی، اور اجازت ملنے پر بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی۔ نبض دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر غور کیا، پھر بولے، بادشاہ سلامت کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو دوا مناسب ہو سکتی ہے اس میں آکاش کے پھول نام کی جڑی بوٹی کا استعمال لازمی ہے۔ اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ شہزادوں نے معلوم کیا، کاش کے پھول آخر ملیں گے کہاں پر؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، سندر بن میں سنہری چشمے کے کنارے پر جو گھاس ہے وہی آکاش کے پھول ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی مل جائے تو بادشاہ سلامت بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تینوں شہزادوں نے ایک ساتھ کہا، یہ گھاس ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ ان کے اس ارادے سے حکیم صاحب بہت خوش ہوئے، مگر انہوں نے شہزادوں سے کہا، وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہاں بہت زیادہ خطرات ہیں، بڑے بڑے خونخوار درندے اور خوفناک جانوروں کے ساتھ ہی وہاں کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو وہاں جانے والوں کو زندہ واپس نہیں آنے دیتی۔ حکیم صاحب کی اس بات پر شہزادوں کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شیر خان پہلے ہی تیار ہو گیا۔ اس کے دونوں بھائی بھی جو ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی سوچتے رہتے تھے، بھلا اس وقت وہ کیوں پیچھے رہتے؟ لہٰذا انہوں نے بھی وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آکاش کے پھول لا کر بادشاہ اور درباریوں کی نظر میں عزت کی نظر سے دیکھے جائیں اور شیر خان کو نیچا بھی دکھا سکیں۔ تینوں شہزادے بادشاہ سے اجازت لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں آگے نکل گئے اور شیر خان ان سے پیچھے رہ گیا۔ شام ہوتے ہوتے شیر خان اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ شہزادے کو بھوک لگی تھی۔ اس نے سوچا، اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کچھ کھانا کھا لیا جائے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے کو ایک پیڑ سے باندھ کر پہلے اس کے کھانے کا انتظام کیا، پھر ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگا۔
نزدیک ہی اسے ایک چشمہ نظر آیا۔ شام کے وقت شفاف پانی بہت خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس نے کنارے پر بیٹھ کر پہلے تو منہ ہاتھ دھوئے اور پھر وہیں صاف سی جگہ پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے پہلا نوالا بھی منہ میں نہیں رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں بہت ہی کمزور سی اور لرزتی ہوئی آواز آئی، بہت بھوک لگی ہے بیٹا، مجھے بھی روٹی کھلا دو۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور سی عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی کھانے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادہ بیابان جنگل میں بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، مگر جلد ہی اس کا نیک دل بھر آیا اور اس نے اپنا کھانا اس عورت کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیجئے یہ کھانا آپ کھا لیجئے، مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جلد ہی پورا کھانا چٹ کر دیا۔ شہزادے کو بہت حیرانی ہوئی، اس نے سوچا جو کھانا 3 لوگوں کے لیے ہو سکتا تھا آخر کس طرح اس اکیلی بوڑھی عورت نے کھا لیا۔ ابھی وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک بہت تیز روشنی ہوئی اور اس کی آنکھیں روشنی کی تاب نہ لا کر بند ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے سامنے اب کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک جوان اور نہایت حسین و خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ بڑی مشکل سے شہزادے نے اپنے دل پر قابو پا کر کہا، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس نوجوان اور حسین لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں پر آپ کا امتحان لینے آئی ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل جس بوڑھی عورت کو ابھی آپ نے کھانا کھلایا وہ میرا ہی ایک روپ تھا۔ شہزادہ بولا، میں ابھی آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا، مہربانی کر کے تفصیل سے بتائیے۔ لڑکی بولی، آپ تو بہت ہی بھولے معلوم ہوتے ہیں جو ابھی تک میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات کہنا شروع کی، میں پریوں کی شہزادی طلعت ناز ہوں، میں نے ایک امتحان لینے کی خاطر یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے 2 شہزادے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے مجھے بوڑھی عورت سمجھ کر دھتکار دیا اور اپنے ساتھ کھانا کھلانا تو درکنار مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ اس طرح وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ شہزادے کو یہاں پر کافی وقت ہو گیا، ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے شہزادے سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں، آپ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو شاید بھوک بھی لگی ہے۔ یہ بات شہزادی نے کچھ اس طرح سے کہی کہ شہزادے کو اسے مان لینا پڑا اور وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزادی نے تالی بجائی، فوراً ہی 2 پریزاد حاضر ہو گئے۔ اس نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو ہماری سلطنت میں لے چلو۔ پریزادوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پریوں کے دیس کو کاف پہنچ گئے۔ یہاں کی خوبصورتی اور رونق دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ پورا علاقہ ہی خوشنما اور خوشبودار پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مکان بھی صاف ستھرے اور پختہ بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف عجیب و غریب اور دل کو خوش کرنے والا ماحول تھا۔ شہزادی اس کو اپنے محل میں لے گئی اور جو پریزاد شہزادے کو لے کر آئے تھے ان سے شہزادے کے آرام کا انتظام کرایا، چونکہ دن بھر کے سفر کی وجہ سے وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ جلد ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ خیال آیا کہ ابھی تک شہزادے نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اس کا کھانا بھی وہ خود ہی کھا جانے کی وجہ سے شہزادہ بھوکا ہی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے فوراً پریزادوں کو کھانے کا حکم دیا اور خود شہزادے سے اس طرح جنگل آنے کا مقصد پوچھنے لگی۔ شہزادے نے اس کو اپنے والد کی بیمار ہونے اور پھر ان کے علاج کے لیے سندر بن سے آکاش پھول کے لانے والی پوری بات بتا دی۔ اتنے میں پریزاد کھانا لے آئے۔ فوراً ہی دسترخوان لگایا گیا اور شہزادے نے کھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شہزادے نے کہا، اس وقت تو مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے بہت اہم اور ضروری کام سے سندربن جانا ہے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرائی اور پھر اس نے کہا، کیوں جناب، کیا آپ سندربن جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے کی امید بھی رکھتے ہیں؟ یقین جانیے وہاں بہت خطرات ہیں، یہاں تک کہ وہاں زندگی کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں جا کر زندہ واپس آ سکے۔ اس کے بعد وہ دونوں آرام کرنے کے ارادے سے اپنی اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ صبح جب شہزادی طلعت ناز سو کر اٹھی تو اس کو شہزادے کی یاد آئی۔
اور خادماؤں کو شہزادے کو جگانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر وہ ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ شہزادی اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں اس کے ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران پھر شہزادے نے اپنے والد کے بیمار ہونے اور بوڑھے حکیم کے ذریعے آکاش کے پھول والی بات دہرائی اور انہیں حاصل کرنے کی غرض سے سندربن جانے کی بات کہی۔ اسے سننے کے بعد شہزادی مسکرائی۔ پھر اس نے شہزادے سے کہنا شروع کیا، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں وہاں پر زیادہ خطرات ہیں۔ کیا آپ ان خطرات کے ہوتے ہوئے آکاش کا پھول لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیوں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ جب انسان کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو وہ میرے خیال میں اس سے کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یہ بات شہزادے نے پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ کہی تھی۔ اس کی بات سن کر شہزادی پھر بولی، جناب آپ کی ہمت اپنی جگہ ہے، مگر مجھے یقین نہیں کہ آپ وہ پھول لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے خاص خادم کو اس کام کی غرض سے بھیج دیا ہے اور وہ جلد ہی آپ کے لیے یہ چیزیں لے کر واپس آ جائیں گے۔ تک آپ میرے پاس ہی رہیے اور آرام کیجیے۔ شہزادی کی بات سے اسے کافی راحت ملی اور وہ جب تک آکاش کے پھول نہیں آ جاتے تب تک کے لیے وہیں رہنے پر راضی ہو گیا۔ ایک دن اس نے شہزادی سے معلوم کیا کہ آخر آپ کو یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس سے آپ کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کے جواب میں شہزادی بولی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور بہت ہی لاڈ و پیار و ناز و نم میں پلی ہوں۔ شروع ہی سے میرے والدین میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اسی وجہ سے اب شادی کے انتخاب کے لیے بھی انہوں نے یہ فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ مگر میں نے اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے ظاہری مال و دولت اور حسن و جمال کو چھوڑ کر اخلاقی بلندی اور کردار کی نیکی کو ترجیح دی اور یہ طے کیا کہ جو بھی میرے پاس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا میں اسی کو اپنے لیے چن لوں گی۔ یہ کہتے کہتے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے پھر کہنا شروع کیا، ابا محترم کے اس فیصلے کی وجہ سے میں نے یہ طے کیا تھا کہ بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر اس طرح نوجوانوں کا امتحان لوں، کیونکہ میرے منصوبے کے مطابق میرے نزدیک شکل و صورت سے زیادہ اخلاق و سیرت کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سے نوجوان میرے اس امتحان میں آئے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں سے آپ کے دونوں بھائی بھی تھے جو مغرور ہونے کے ساتھ ہی حاسد اور سخت دل بھی تھے، لیکن آپ میرے اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہوئے اور آج میرا یہ مشن پورا ہو گیا۔ شہزادی نے اپنی بات پوری کی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دن کافی چڑھ چکا تھا۔ ایک غلام حاضر ہوا اور آداب بجا کر نہایت ادب و احترام سے بولا، شہزادی صاحبہ، حضور بالا نے یاد فرمایا ہے۔ فوراً ہی شہزادی اپنے والد محترم کے حضور پہنچ گئی اور آداب بجا کر اپنے والد کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد شہزادی بولی، ابا حضور، آپ نے ہمیں یاد فرمایا تھا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ بولا، بیٹی، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھ کوئی آدمزاد بھی ہے، بھئی ہم کو تو ان سے ملواؤ۔ کیوں نہیں ابا حضور، ابھی ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شہزادی نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ جا کر شہزادے کو اپنے ساتھ لے آئیں اور خود بادشاہ کو وہ سارا واقعہ جو جنگل میں اس کے ساتھ گزرا تھا سنا دیا۔ اسی دوران دونوں خادم شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور میں واپس آ گئے۔ شہزادے سے ملاقات کے بعد بادشاہ اس کے آداب اور تہذیب سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آج دوپہر کا کھانا تم ہمارے ہی ساتھ کھانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھ کر آرام کرنے چلے گئے۔ پھر یہ دونوں وہاں سے نکل کر باغ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی، شہزادے کو وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اسی دوران شہزادی کے بھیجے ہوئے سپاہی سندربن سے آکاش کے پھول لے کر واپس آ گئے۔ آکاش کے پھول آتے ہی شہزادے سے رہا نہ گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، اب ہم کو اپنے گھر جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ گھر پر ابا حضور بیمار ہیں اور ان کی علاج کی غرض سے اس گھاس کی سخت ضرورت ہے۔ شہزادی کی ضرورت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے شہزادی نے فوراً ہی اس کے سفر کا انتظام کرا دیا۔ شہزادہ بادشاہ سے اجازت لینے کے بعد فوراً ہی اپنے ملک کی طرف چل دیا۔ چلتے وقت شہزادی نے اپنے خاص خادم اس کے ساتھ کر دیے اور بولی، آپ جب بھی ہمارے یہاں آنا چاہیں یہ دعا پڑھیں
تو آپ پر ہمارے ملک کے راستے کھل جائیں گے اور راستے میں آپ کو کسی طرح کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور وہیں سرحد پر ہمارے خادم بھی آپ کو مل جائیں گے۔ غرض کہ شہزادی نے اس کو جو کچھ ضروری باتیں تھیں وہ سب بتا کر رخصت کر دیا۔ جب وہ اپنے ملک کی سرحد پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا گھوڑا وہیں کھڑا ہوا تھا اور اس پر بہت سے قیمتی تحائف لدے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر فوراً ہی اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کی خیریت سے آنے کی وجہ سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگیں۔ ہر جگہ مسرتوں کی لہر دوڑ گئی، اور جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ شیر خان آکاش کے پھول لانے میں کامیاب ہو گیا تو سب کی خوشی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حکیم صاحب نے بنا کسی تاخیر کے گھاس سے دوا بنائی اور بادشاہ سلامت کا علاج شروع کر دیا۔ خدا کے فضل اور کرم سے کاش کے پھول کے استعمال سے بادشاہ سلامت جلد ہی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں ان کی بیماری پوری طرح دور ہو گئی۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجائے جانے لگے، فقیروں کو مالا مال کر دیا گیا، عوام کو تحفوں سے نوازا گیا، محلوں کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا۔ غرض یہ کہ ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آنے لگی۔ اسی دوران شہزادے کے دونوں بھائی بھی واپس آ گئے، لیکن وہ آکاش کے پھول لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور بہت دن تک راستوں میں بھٹکتے رہنے کے بعد ناکام ہی واپس لوٹ آئے۔ اپنے ابا حضور کی صحتیابی سے انہیں خوشی تو بہت ہوئی، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ شیر خان آکاش کے پھول لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور بادشاہ کی صحتیابی اسی کا نتیجہ ہے، تو انہیں بہت افسوس ہوا اور ان کے اندر حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ مگر وہ اس وقت بھی کیا کر سکتے تھے؟ دل محسوس کر کے رہ گئے اور خاموش تماشائی بنے رہے۔ بادشاہ کو ٹھیک ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ حکیم صاحب اور باہر کے دیگر مہمان بھی رخصت ہو گئے، تو ایک دن بادشاہ سلامت نے شہزادے شیر خان سے سندر بن پہنچنے، پھر وہاں سے آکاش کے پھول لانے کی بات معلوم کی۔ تو بادشاہ کے حکم پر شہزادے نے گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس دوران دونوں بڑے شہزادے بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب جنگل کی بوڑھی عورت کی بات سنی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر وہ دونوں بھی اس کے ساتھ عاجزی اور ہمدردی اور نیکی کا سلوک کرتے تو کامیابی انہی کے قدم چومتی، مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر گیا اور موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ آج انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ نیکی بھلائی دوسروں کی خدمت میں ہی انسان کی راحت اور سربلندی ہے، اور وہی لوگ کامیابی پاتے ہیں جو نیک دل، شریف اور خدمت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا یا حقیر سمجھنے والے ہمیشہ ہی نقصان میں رہا کرتے ہیں۔ بالآخر جب بادشاہ کو پریوں کی شہزادی طلعت ناز کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ میری زندگی واپس لانے میں سب سے زیادہ حصہ اسی کا ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت نے شہزادے سے کہا، بیٹا کسی دن مناسب ہو سکے تو ہماری ملاقات بھی شہزادی طلعت ناز سے کرا دو۔ شہزادہ تو خود یہی چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ وہ خود بھی شہزادے سے ملنے کو بے قرار تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی بادشاہ سلامت کے حکم پر لبیک کہا اور گھوڑا لے کر پریوں کے دیس کی طرف نکل پڑا۔ دوسرے ہی دن وہ پریوں کی شہزادی طلعت ناز کو ساتھ لے کر اپنے ملک میں واپس آ گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت اور نہایت شریف و تہذیب دار تھی۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ہی اس کے اخلاق اور آداب نے بھی بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا۔ 2-3 ملاقاتوں میں ہی وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ سلامت کی ملاقات شہزادی طلعت ناز کے والد سے بھی ہو گئی۔ دونوں بادشاہ بھی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور گہرے دوست بن گئے۔ چند ہی مہینوں میں بادشاہ سلامت نے شہزادی طلعت کے والد کے سامنے شہزادی کے لیے شیر خان کا رشتہ پیش کیا۔ وہ تو خود بھی یہی چاہتے تھے اور شیر خان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی یہ رشتہ منظور کر لیا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔